حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ 40 کے عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر ہو وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اس دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متعدد احادیث میں ارشاد نبوی نقل کیا گیا ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات مسجد نبوی پر گزرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی شوق ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، مگر جب وہ گزر گئی اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا 200 پر رکوع کریں گے، مگر وہاں بھی نہیں کیا تو مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم پر ہی کریں گے۔ جب سورت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد پڑھا اور سورت آل عمران شروع کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر میں نے خیال کیا کہ آخر اس کے ختم پر تو رکوع کریں گے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا اور سورۃ مائدہ شروع کر دی۔ اس کو ختم کر کے رکوع کیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے رہے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد اسی طرح سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے رکعت میں سورۃ انعام شروع کر دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 سے پارے ہوئے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا جدا کر کے پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں کتنی لانبی رکعت ہوئی ہوں گی۔ انہی وجود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا، مگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت و تکلیف و دشوار نہیں رہتی۔ ابو اسحاق صبحی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، 100 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف جاتا رہا۔ 2 رکعتوں میں صرف 2 صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی جاتی ہے، زیادہ نہیں پڑھ پاتا۔ یہ 2 صورتیں بھی پونے 4 پاروں کی ہیں۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا، اس کے ایک لڑکا تھا جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور رات بھر نماز میں اور شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا۔ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ تم اس کو ذرا سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا، میں نے اسے بلایا اور وہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا، چچا شاید آپ محنت میں کمی کا مشورہ دیں گے۔ چچا جان، میں نے اس محلے کے چند لڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ انہوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے۔ جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ میرا عمل دن میں دوبارہ ان پر ظاہر ہوتا ہوگا۔ وہ کیا کہیں گے جب اس میں کوتاہی پائیں گے؟ چچا جان، ان جوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ ان کی محنتیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا جن کو سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں جو رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں
اور دن میں دین کے دوسرے کاموں پر تبلیغ و تعلیم میں منہمک رہتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی سے کون شخص ہندوستان میں ناواقف ہوگا؟ ان کے خلیفہ مولانا عبد الواحد لاہوری نے ایک دن ارشاد فرمایا، کیا جنت میں نماز نہ ہوگی؟ کسی نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں نماز کیوں ہو؟ وہ تو اعمال کے بدلے کی جگہ ہے، نہ کہ عمل کرنے کی۔ اس پر ایک آہ کھینچی اور رونے لگے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیوں کر گزرے گی؟ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں یہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے پر مر مٹنے والوں کے طفیل اس روح سیاہ کو بھی نواز دے تو اس کے لطف عام سے کیا بعید ہے۔ ایک پر لطف قصہ پر اس فصل کو ختم کرتا ہوں کہ حافظ ابن حجر نے منحبات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ رضی اللہ عنہم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچ ہے اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، اور پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا اور مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ اور دشمن پر تلوار۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤں مجھے کیا پسند ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ۔ عرض کیا، بھولے ہوں کو راستہ بتانا، قریب عبادت کرنے والوں سے محبت کرنا اور عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ اور اللہ جل شانہ کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے، اور گناہ پر ندامت کے وقت رونا اور فاقہ پر صبر کرنا۔ حافظ ابن قیم زاد المیعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے، کاہلی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے اور عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور رحمان سے قرب پیدا کرتی ہے۔ فرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے اور دونوں چیزوں میں اس کو عجیب تاثر ہے، نیز دنیا اور آخرت کی مضرتوں کے دور کرنے میں اور دونوں جہاں کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت حاصل ہے۔ بس بھئی اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نماز کی محبت اس طرح ڈال دے جس طرح کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے